میرے 3 بزنس ہیں اس ٹائم۔ ایک تو یہ میرا لائنسکیپ کا کام ہے، دوسرا بزنس میں نے گوشت کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں 2-3، تو وہ کام ہے، اور تیسرا جو ہے نا یہ ٹرانسپورٹ۔ آپ کی 3,000 سے اوپر سیل ہو رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ پاکستانی آپ 2 سے 3 لاکھ روپیہ ہر مہینے کا کما سکتے ہیں، یہ نارمل ہے۔ ٹرانسپورٹ لائن میں آ گئے ہیں، پک اپ لی ہے، اس کے اوپر کام کرتے کرتے پھر واپس لائنسکیپ جو یہ گارڈن کا کام ہے زراعت کا، اس میں آ گئے تو جو لوگ دبئی میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے ایک ولاگ لے کے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک انکل جی موجود ہیں جو دبئی میں بزنس کر رہے ہیں۔ ہم ان سے ان کے بزنس کے حوالے سے تھوڑی انفارمیشن لیں گے، تو چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ تو انکل جی، سب سے پہلے آپ ہمارے ویور کو اپنا تعارف کرائیں، بتائیں آپ کا کیا نام ہے اور آپ کہاں سے ہیں؟ جی میرا نام عبدالغنی ہے جی، تو ہم لوگ آزاد کشمیر ضلع کوٹلی سے ہیں۔ تو انکل جی، آپ کو دبئی میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ میرے کو تقریباً 30 سے 32 سال ہو گئے ہیں جی دبئی میں۔ تو جب آپ 32 سال پہلے دبئی میں آئے تھے تو آپ کس فیلڈ میں آئے تھے؟ میں جب 93 مارچ 25 کو یہاں پر آیا تھا دبئی میں، تو ہمارے فیملی کے کچھ لوگ رہتے تھے یہاں پر جو زراعت کا کام کرتے تھے، یہ جس کو گارڈن کہتے ہیں، تو اس فیلڈ میں تھے، تو میں پھر ان کے ساتھ ہی رہا ہوں تقریباً 2 سال تک۔ جہاں کہیں دیہڑی لگی کام کیا، اپنے جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ کام کیا، کام کرتے کرتے پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا میں ایک اور کمپنی میں ایز اے گارڈن کام کے لیے ویزا لے لیا، تو 6 سال میں نے اس کمپنی میں کام کیا، وہاں پر میں نے ڈرائیونگ لائسنس لیا۔ اس کے بعد جو ہے نا 3 سال لگے ہیں، پھر یہ ٹرانسپورٹ لائن میں آ گئے ہیں، پک اپ لی ہے، اس کے اوپر کام کرتے کرتے پھر واپس لائنسکیپ جو یہ گارڈن کا کام ہے زراعت کا، اس میں آ گئے۔ تو یہ 2006 سے پراپر جو میں نے یہ لائنسکیپ کا کام شروع کیا ہے گارڈن کا، تو یہ میں نے لائسنس کمپنی اپنا سب چیز بنا کے پھر آج تک ہم لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ جیسے لوگوں کے گھروں میں، فیکٹریوں میں یا ویئر ہاؤس میں، جہاں بھی یہ کام ہوتا ہے لینڈسکیپ کا، جس کو اریگیشن ورک بھی بولتے ہیں، اور پلانٹ لگاتے ہیں، کھجوریں لگاتے ہیں، یہ سب کام جو ہے نا ہم لوگ اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، تو ان سے کرا رہے ہیں۔ خود بھی پہلے کرتے تھے، اب جو ہے نا ان کو بندوں کو وہاں پر پہنچانا، واپس لے کے آنا، ان کے ویزے لگوانے، یہ سب کام جو ہے نا میرے ذمہ ہے، تو یہ میں کر رہا ہوں، آج تک کر رہا ہوں۔ تو انکل جی، دبئی میں اس ٹائم آپ کا کون کون سا بزنس ہے؟ کتنے بزنس ابھی آپ ایک ٹائم میں کر رہے ہیں؟ میرے 3 بزنس ہیں اس ٹائم۔ ایک تو یہ میرا لائنسکیپ کا کام ہے، دوسرا بزنس میں نے گوشت کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں 2-3، تو وہ کام ہے، اور تیسرا جو ہے نا یہ ٹرانسپورٹ جو جیک والی گاڑیاں ہوتی ہیں نا، جیسے مٹی لے کے آنی جانی، وہ ہمارے کام میں بھی یوز ہوتی ہیں، باہر دوستوں کو جہاں ضرورت ہوتی ہے تو کرائے پر وہ میرے بھائی یا ڈرائیور لے کے جاتے ہیں، تو ان کو وہ سامان بھی ہم لوگ سپلائی کرتے ہیں۔ اگر کسی کو پتھر چاہیے، مٹی چاہیے، اس طرح کے پودے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے ہیں، گملے لے کے جانے ہیں، اس طرح کا جو بھی کام ہوتا ہے نا، تو ہم لوگ وہ کرنے کے لیے ہر ٹائم ریڈی ہوتے ہیں جی۔ تو انکل جی، آپ کے پاس اس ٹائم کتنے ورکر کام کر رہے ہیں تینوں یہ تینوں ملا کے جو ہے نا میرے پاس 30 کے قریب قریب بندے ہیں جی۔ 30 کے قریب آپ کے بندے؟ اور انکل، جب آپ نے یہ اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا تو اس کے لیے جو آپ کو پیسوں کی، ظاہر ہے آپ بزنس سٹارٹ کریں گے، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پیسے آپ نے پاکستان سے منگوائے تھے، کسی سے ادھار لیے تھے، یا اس کا پاکستان سے منگوائے تھے؟ نہیں جی، پاکستان سے نہیں، یہاں پر بھی ہم لوگ محنت مزدوری کر کے جو پیسے بچتے تھے وہ اپنے اس کام کو آہستہ آہستہ، ہم نے کوئی ایک بار نہیں شروع کیا یہ کام، ہم نے تقریباً دیکھیں جی 2006 میں شروع کیا ہے، تو 16 میں 15 میں جا کے یہ ایک دم ہم لوگ سیٹل ہوئے ہیں۔ جیسے اگر خود نہ بھی کام کریں کوئی بھی نہیں، 2016 تک ہم لوگ ہاتھوں سے کام کرتے رہے ہیں سارا مل کے، جتنے میرے بھائی تھے، میرے پارٹنر تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں ابھی پاکستان میں، انہوں نے کچھ کام شروع کیا ہوا ہے،
لیکن یہ نہ ہم نے پاکستان سے پیسے منگائے ہیں اور نہ یہاں پر ہمارے کوئی باپ دادا کا جیسے ہوتا ہے نا کسی کا باپ ادھر ہے تو اس کے پیسے سے وہ، یہ سب ہم نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ تو اس طرح میں اور دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ محنت کرو اور قانون کے ساتھ چلو، جیسے ہی آپ قانون کے ساتھ چلتے رہو گے، محنت کرے گے تو اللہ کی ذات آپ کو اس چیز میں، کوئی بھی فیلڈ ہے، یہ نہیں سوچیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، ہر کام ہر آدمی کر سکتا ہے اگر اس میں دلچسپی لے۔ اگر دلچسپی نہیں لے گا تو بنی بنائی چیز بھی کسی کے ہاتھ میں دے دو تو وہ اس کو توڑ پھوڑ کے ضائع ہی کر دے گا۔ ظاہر ہے جیسے انکل جی آپ نے بتایا کہ آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور آپ آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آپ کے پاس 25-26 لوگ کام کر رہے ہیں۔ انکل جی جو آپ کے پاس بتا رہے ہیں آپ کی جو میٹ کی شاپ ہے، جی جی، اس کے لیے اگر کوئی آدمی یہ میٹ کی شاپ بنانا چاہے تو اس کے لیے کیا کچھ ریکوائرمنٹس یہ ہوتی ہیں؟ بہت آسان کام ہے جی۔ آپ کسی بھی دوست کو اگر اس حوالے سے میری مدد کی ضرورت ہے تو میں ہر ٹائم حاضر ہوں اس کے لیے۔ اس کے لیے سمپل آپ نے دکان خریدنی ہے، لینی ہے، مطلب رینٹ پر دکان لے کے آپ نے لائسنس بنانا ہے۔ تو جب لائسنس کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں وہ کسی بھی میٹ شاپ کی دکان کی لائسنس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھ لیں، تو وہ آپ جہاں پر ٹائپنگ ہوتی ہے لائسنس کے لیے وہاں دیں کہ اس طرح کا ہمیں لائسنس چاہیے۔ جیسے ہی لائسنس بن جائے گا تو دکان کے اندر کی ڈوگریشن جو بھی چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں گورنمنٹ کی، وہ آپ دوسری دکان سے دیکھ کے اسی طرح چیزیں خرید کے اندر رکھیں، اور پاکستان سے لے کے آتے ہیں، کسی دوسرے ملک سے لے کے آتے ہیں، کوئی بھی بندہ لے کے آتے ہیں، کوئی خود کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر آپ بسم اللہ کر کے کام شروع کریں، تو اس میں بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہاں پر بہت مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، جس کام میں آپ دل لگا کے کام کرو گے کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، چاہے آپ یہاں کریں یا اپنے ملک میں کریں گے، جب تک آپ دل لگا کے نہیں کام کریں گے تو آپ کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے اس میں محنت کرو، اللہ کی ذات اس میں آپ کو برکت دے گی، فائدہ دے گی۔ تو انکل جی ایک میٹ شاپ بنانے میں کے لیے تقریباً کتنے پیسے ریکوائر ہوتے ہیں درہم؟ یہ تقریباً اگر آپ اچھی جگہ، بات ہوتی ہے جس ایریے میں آپ بنا رہے ہیں، اگر نارمل ایریے میں آپ بنا رہے ہیں تو وہاں پر دکان کا رینٹ بھی کم ہے، اور اس میں چیزیں بھی اتنے بڑے بڑے جیسے ڈیپ فریزر، کولڈ سٹور ہو گیا، یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نارمل چھوٹی چیزیں خرید کے آپ کام کر سکتے ہو۔ تو یہ کم سے کم 50,000 اور زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ درہم کا خرچہ ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ تو اس میں اس میٹ شاپ میں کتنے آدمی مطلب ہونے چاہیے جو کام کرنے کے لیے، کتنے لوگوں کا کام ہے یہ؟ دیکھیں یہ ایریا کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اگر آپ کے کسٹمر زیادہ ہیں تو آپ 2 آدمی رکھیں، اگر کسٹمر کم ہیں تو آپ 1 آدمی سے بھی کام چلا سکتے ہیں۔ یہ دکان صبح 9 بجے کھلتی ہے، اس کا کام جو ہے نا سارا 3 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ صبح آ کے دکان کی صاف صفائی کر کے جو گاڑیوں سے سامان لینا ہے وہ لے کے اندر رکھے گا، پھر آرام سے وہ بیٹھا رہے گا۔ 3 بجے کے بعد جو لوگ کام سے واپس آنا شروع ہوتے ہیں تب آپ کی دکان میں آتے ہیں، رات 9 ساڑھے 9 بجے تک وہ ادھر رہیں گے، اور مطلب خرید و فروخت ہوتی رہے گی، تو بس اگلا دن پھر شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی زیادہ بندوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہے بندہ تو وہ بہت آسانی سے اس چیز کو سنبھال سکتا ہے، کیونکہ یہاں آپ نے نہ منڈیوں میں جانا ہے نہ ذبح خانے میں جانا ہے، جو بھی چیز ہے وہ آپ کو گاڑیوں والے گھر میں ہی آ کے دیتے ہیں، دکان میں آ کے دیتے ہیں، تو آپ وہاں سے کٹنگ کر کے اس کو بیچنا شروع کر سکتے ہیں۔ کوئی اتنا بڑا جیسے وہ کہتے ہیں نا پہاڑ بنا ہوا ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اس کام میں بھی۔ اور انکل جی اگر کوئی بندہ بزنس کرتا ہے ادھر میٹ جی شاپ کا ہی فار ایگزامپل، اور وہ 70-80 ہزار درہم یہاں پہ آ کے انویسٹ کرتا ہے جی، تو اس کو تقریباً منتھلی کتنے پیسے بچ جائیں گے؟ پھر بات وہاں ہی آ جاتی ہے کہ ایریے کے اوپر، اگر اچھی آپ کی جگہ ہے، آپ کی 3,000 سے اوپر سیل ہو رہی ہے، تو آپ سمجھیں کہ پاکستانی آپ 2 سے 3 لاکھ روپیہ ہر مہینے کا کما سکتے ہیں۔ یہ نارمل ہے۔ جب اس میں عید کا سیزن ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، بیچ میں اور جیسے نیشنل ڈے ہو گیا، اس طرح کے جو تہوار آتے ہیں ان تہواروں میں اور بھی زیادہ آپ کو پرافٹ ہو سکتا ہے، لیکن نارمل 3 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ پاکستانی جو ہے نا، یہ آپ آرام سے مطلب 4,000 ساڑھے 4,000 درہم یہاں کا
یہ آپ بچا سکتے ہو اگر محنت کرو گے، یا ایریا صحیح ہے جہاں کسٹمر ہیں آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں، جہاں پر گاہک ہیں گاہکوں کو آپ سنبھالیں گے، ان کی اچھی دیکھ بھال کریں گے، ان کو اچھے طریقے سے بات کریں گے، تو آپ کا کام دن بدن زیادہ ہی ہوتا رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ اپنا ادھر کاروبار سٹارٹ کرتا ہے، اس میں جو وہ لیبر رکھتا ہے ان کو جو ویزے وہ پرووائڈ کرتا ہے، اس کے وہ پیسے لیتا ہے یا پھر وہ اس کا وہ ویزے فری ہوتے ہیں یا 50% اس کا کیا نہیں، مطلب؟ اس کے جو بندہ اپنے کام کے لیے کسی بندے کو ہائر کرتا ہے تو اس کا خرچہ وہ اگر اس کی دکان ہے، کمپنی ہے، جو بھی چیز ہے وہاں سے ہی وہ خود ہی دے گا۔ خود ہی دے گا۔ جی جی۔ اور جو آپ لیبر کے کھانے پینے کا، رہائش، کموڈیشن اور ٹرانسپورٹ وغیرہ ہوتی ہے اس نہیں، کا؟ ٹرانسپورٹ دکان کی یا کمپنی کی ہوتی ہے، اور رہائش کمپنی کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کھانا پینا ان بندوں کا اپنا ہوتا ہے، جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں پر 2 3 لوگ 4 لوگ مل کے 6 لوگ مل کے اپنا کھانا بناتے ہیں، وہ کوئی کمپنی بھی کھانا نہیں دیتی ہے یہاں پر، کموڈیشن اور گاڑی کی سروس ہے نا جو وہ دیتی ہے۔ وہ کمپنی کے ذمہ ہوتا ہے کہ اپنی لیبر کو وہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کا۔ بالکل وہ قانون بھی یہ ہے، اور اسی طریقے سے وہ کامیاب بھی ہوگا۔ جب ایک بندہ آپ کا ٹائم سے کام پر نہیں پہنچے گا، آپ اس کو گاڑی نہیں دیتے ہیں، وہ سارا دن بسوں میں گھومتا رہتا ہے، تو وہ تو ٹائم سے نہیں پہنچے گا۔ جب وہ ٹائم سے نہیں پہنچے گا تو آپ کی اور اس کی کلیش ہونی شروع ہو جائے گی کہ بھائی کیوں لیٹ آئے ہو، وہ بولے گا میرے پاس آنے جانے کے لیے گاڑی نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں آپ اس کو سہولت دیں گے تو وہ بھی آپ کے بارے میں سوچے گا۔ تو اسی طرح یہاں کا رول بھی ہے اور اسی طرح کرنا بھی چاہیے۔ تو انکل جی آپ کا بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، یا اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے اگر کوئی بندہ پاکستان سے فریشر یہاں پہ آ کے بزنس سٹارٹ کرنا چاہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ UAE میں کون سا بزنس جو ہے وہ بیسٹ بزنس ہے؟ دیکھیں جی، یہ اس بندے کی اپنی سوچ کے اوپر ہے، کون سی فیلڈ میں وہ پہلے تھا، اگر اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو وہ وہی کام یہاں پر بھی آ کے کرے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ آئے یہاں پر 2 سال کسی بھی مطلب کمپنی میں یا دکان میں جہاں بھی ہے نا وہ کام کرے، ہاتھوں سے کام کرے، اس کو اور بھی زیادہ ایکسپیرئنس ہوگا، بجائے پیسے ضائع کرنے کے تھوڑا ٹائم لگائے، کام کرے ہاتھوں سے، لوگوں سے ملے، باتیں چیتیں کرے، اور اس کو معلوم ہوگا کہ یہ یہاں کا کیا طریقہ کار ہے۔ سیدھا ایک دم فریش آ کے بزنس میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس ملک کے قانون جو بھی ہے نا اس کو پہلے سمجھ آنا چاہیے کہ میں کس طرح کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر بھی اگر کوئی بندہ وہاں پر بزنس آلریڈی کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس طرح میں کر سکتا ہوں، تو وہ یہاں آ کے 1 2 مہینہ کہیں بھی ٹریننگ لے لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو انکل جی لاسٹ میں ہمارے ویورز کو کوئی ایک میسج دے دیں۔ میسج یہی ہے، جس ملک میں بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، وہاں کے قانون کو فالو کریں، تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہو، اور اس ملک میں بھی آپ کی بھی ترقی ہوگی اور اس ملک کی بھی ترقی ہوگی۔ یہی ہے، ایمانداری نہ چھوڑیں جی۔ بہت اچھا لگا جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے اوپر ایک نیا ولاگ بنائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اوے چودھری ہے لاک ہو گیا۔